لحاظ سے تو حقوق پاکستان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ہماری ایکسپرٹ ہے کمیونیکیشنز کی سیما جعفر صاحبہ. شکریہ ماہرہ. السلام علیکم جی خواتین و حضرات. اٹ گیوز می گریٹ پلیزر آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں یہاں اس میڈیا بریفنگ پہ. I'd also like to welcome the chairperson نیلوفر بختیار صاحبہ and the secretary NCSW عارف صاحب to be here. تھوڑا سا میں آپ کو حقوق پاکستان کے بارے میں NCSW کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں جو ہم کام کر رہے ہیں. حقوق پاکستان is a EU funded project for the promotion and protection of human rights in Pakistan. قومی سطح پہ ہم منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آن دا پروونشل لیول پروونسز میں بلوچستان، KPK، GB کے ساتھ بھی، سندھ، پنجاب، سب صوباؤں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. کمیشنز کے ساتھ ہم NCSW نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن اور NCRC جو بچوں کے حوالے سے کمیشن فارم کی گئی ہے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آج کی جو بریفنگ ہے وہ اٹس ناٹ اونلی جسٹ اٹ از مور آف اے کنسلٹیشن انگیجمنٹ جن سے ہم میڈیا ہو از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر جہاں ویمنز رائٹس کی بات ہوتی ہے. اویئرنیس ریزنگ بہت ضروری ہے. بہت سی خواتین اور ملک بھر میں جب ہم نے دیکھا ہے ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ خواتین کو پتہ بھی نہیں کیا رائٹس ہے، مرد حضرات کو بھی نہیں پتہ اس میں کیا ہے ان کے. ہم نے اس کے لیے ایک سیریز آف فلمز بنائی تھی جس میں FIR کیسے کٹوائیں خواتین، اور یہ اردو میں بھی اینڈ آلسو ریجنل لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو کے چلی تھی بوتھ آن TV ایز ویل ایز آن ڈیجیٹل میڈیا پلیٹفارمس. سملرلی نکاح نامے میں کیا حق ہے خواتین کے، سیکشل ہراسمنٹ، جینڈر وائلنس میں جس میں ریپ اور آنر کلنگ، ڈومیسٹک وائلنس، اس طرح کی کافی انیشیٹیوز کیے ہیں اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو سپورٹ دی NCSW ان دس. آج کا جو پروگرام ہے اٹس موسٹلی جو ہم اسٹریٹجک پلان بنا رہے ہیں NCSW کی، اس کی کنسلٹیشنز ہوئی ہیں ملک بھر میں، اس کے بارے میں سیکرٹری صاحب اینڈ چیئرپرسن ول ٹاک ٹو یو اباؤٹ اٹ. اور پھر آپ کا بھی انپٹ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اور کیسے آگاہی اویئرنیس ریز کر سکیں ٹورڈز ویمنز رائٹس. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سیما، تھینک یو ویری مچ. اب میں تعارفی کلمات کے لیے دعوت دوں گی سیکرٹری نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن عارف انور بلوچ صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم نیلوفر بختیار صاحبہ، محترمہ سیما جعفر صاحبہ، میڈیا سے میرے نمائندے اور میرے بھائی بہن، آپ سب کو ویلکم اور السلام علیکم. میرا نام عارف بلوچ ہے. میں نے ابھی سپٹمبر کے آخر میں ایز اے سیکرٹری NCSW جوائن کیا ہے، اور یہ پوسٹ جو تھی پچھلے 3 سال سے خالی تھی، اور میڈم بھی اسی طرح سے 2 سال کے بعد کے چیئرپرسن جو ہے وہ سلیکٹ ہوئی ہیں. اور میڈم کے آنے کے ساتھ ہی آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ماشاءاللہ ہمارے اس کمیشن میں جان بڑھ گئی ہے. مختلف صوبوں کے دورے ہوئے ہیں، پنجاب کا ہو گیا، سندھ کا ہو گیا، خیبر پختونخوا کا ہو گیا، بلوچستان کا ہو گیا، گلگت بلتستان کا ہو گیا، اور اب ہم لوگ کشمیر میں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جائیں گے. مقصد ہمارے ان دوروں کا یہ تھا کہ تمام جو صوبے ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے کہ یہ جو ہمارا فیوچر اسٹریٹجک پلان بن رہا ہے اس میں تمام صوبوں کا انپٹ ہو، کیونکہ آخر میں امپلیمنٹیشن لیول جو تمام ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پروونسز میں ہیں. ہم نے ایک وہ پلان دینا ہے، اور پلان کیونکہ اس میں تمام صوبوں کا بھی انپٹ شامل ہے. کراچی میں بھی اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ ایک سیشن کیا تھا، پنجاب میں بھی ہمارا ہوا تھا، تو اسی طرح سے ہم اسلام آباد میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ سیشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ کنسلٹیشن سیشن ہوگا. اور اس میں آپ لوگوں کی جو رائے ہیں، جو تجاویز ہیں، اور ان کیس اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہیں پہ کرٹیسزم بھی اگر بنتا ہے، پازیٹیو کرٹیسزم، تو وہ بھی ہم آپ کا جو ہے وہ ویلکم کریں گے. اور ہم آپ لوگوں کا جتنا تجربہ ہے، خاص کر کے جو پرنٹ اور میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آگے آپ لوگوں نے ہی اس کی جو رائے ہے بنانی ہوتی ہے. اچھی رائے ہے یا خدا نخواستہ منفی رائے ہے، تو وہ، اور کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ آپ بھی تو پلر ہیں نا اسٹیٹ کا،
سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی ویلیویبل کامنٹس ہیں اور ایڈیشنز ہیں، جو سجیشنز ہیں، ان کو بھی ہم فائنلی اس میں ہم اپنے پلان میں انکارپوریٹ کریں. پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے جب ایک ڈرافٹ پلان ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کی رائے لیں گے. مزید جو ہے وہ ڈیٹیلز میں میڈم جو ہے وہ آپ کو بریفنگ دے گی اور ہم یہاں آپ کے ساتھ اویلیبل ہیں. آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عارف صاحب. اور اب میں دعوت دوں گی ہماری گھردل عزیز چیئرپرسن نیشنل کمیشن آف دا اسٹیٹس آف وومن نیلوفر بختیار صاحبہ کو. ہمارے ویسے بہت ساری جرنلسٹ جو ہیں وہ ان سے انسپریشن لے کر اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہوئی ہے، تو بڑی کنٹریبیوشن ہے خواتین کے حقوق کے لیے اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے کہ ہمیشہ سے. نیلوفر بختیار صاحبہ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. جو لوگ ابھی آئے ہیں ہال میں ان سے میری درخواست ہے کہ سائڈ پہ چائے رکھی ہے اور کچھ اسنیکس ہیں تو پلیز ساتھ ساتھ لیتے رہیے، کیونکہ ٹی بریک ہونے والی نہیں ہے، اب لنچ پہ ہی بریک ہوگا. اس لیے پلیز شاید یہاں سروس نہ ہو، تو اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. سب سے پہلے تو میں آپ سب کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے صبح کے لیے وقت نکالا، کیونکہ صبح صبح کسی جرنلسٹ کو چھیڑنا آسان بات نہیں ہوتی. آپ لوگ کا سچی بات بتاؤں، سیاستدانوں کو بھی صبح صبح چھیڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. لیکن اس وقت میں سیاستدان کم ہوں اور نیشنل کمیشن کی چیئر زیادہ ہوں، اس لیے مجھے صبح اٹھاتے ہیں، سیکرٹری صاحب کا آرڈر ہوتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں صبح صبح. تو بات یہ ہے جی کہ میں نے جب 2 ماہ پہلے اس کمیشن کا چارج سنبھالا تو مجھے ایسا لگا کہ بہت سارا کام ہونے والا باقی ہے. جو کچھ دوست یہاں ایسے ساتھی میرے بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پچھلی وزارتوں میں کام کیا ہے، ان کو پتا ہوگا کہ وہ وزارتیں تھیں اور یہ ایک کمیشن ہے، اور ہمارے پاس یہاں کل سٹاف کی اسٹرینتھ ہے 49، جو کہ اپروو اسٹرینتھ ہے 101، اور انشاءاللہ وہ بھی ہم پوری کر لیں گے. لیکن اس وقت بہت ہمارے جو حالات ہیں وہ ریسورسز کے حساب سے تھوڑے سے کم ہیں. کمیشن کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا. اب کمیشن پہ چونکہ میرا اپوائنٹمنٹ ہو گیا ہے اور سیکرٹری صاحب کی بھی تعیناتی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اس ایجنڈے کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ میں پہلے وزارت کے عہدے پہ رہ چکی ہوں اسی ویمن مشینری کے لیے، اور اس وقت ویمن کی 18ویں ترمیم کے بعد مرکز میں کوئی ایسی مشینری نہیں ہے جو صرف خواتین کے حقوق کے اوپر کام کر رہی ہو، تو سب کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں. تو ہمارا کام مشکل سے زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے سے کوتاہیاں بھی ہوں گی کیونکہ پچھلے سالوں میں گیپس بہت بڑھ چکے ہیں. تو اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ تحمل اور صبر کے ساتھ چلنا ہوگا. ایک تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی نشاندہی ضرور کریں. اور یہ جو آج ہم میڈیا اسٹریٹجی آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، یہ صرف آپ سے میڈیا کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، ہم پورا جو ہمارا اسٹریٹجک پلان ہے، جو ویژن ہے، 3 سال جو میں نے یہاں پہ رہنا ہے انشاءاللہ، تو اس 3 سال میں نے کیا کرنا ہے، میرے کمیشن نے کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ اس کے متعلق آج کنسلٹیشن ہم نے رکھی ہوئی ہے. اب ایک چوائس یہ تھی کہ پہلی بورڈ میٹنگ میں مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کی اپروول کر دیں، بورڈ ممبرز بیٹھے ہیں، آپ اس کی اپروول. میں نے کہا بھئی یہ ہے کیا؟ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے 3 تھیمیٹک ایریاز تھے. اکنامک امپاورمنٹ تھی، پولیٹیکل امپاورمنٹ تھی، اور وائلنس اگینسٹ ویمن تھا. اب یہ تو تینوں ایسے ایشوز ہیں جو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کو کنٹینیو کریں، لیکن یہ کافی نہیں تھے. مجھے ایسا لگا کہ یہ ایک بالکل نامکمل انکمپلیٹ قسم کی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد دوبارہ میں اس کرسی پہ بیٹھی تھی تو میرا یہ دل چاہتا تھا کہ میں خود جا کے گراؤنڈ پہ حالات دیکھوں کہ اصل حقیقت اس وقت کیا ہے ویمن کے سٹیٹس کے حوالے سے. سو میں نے اپنے بورڈ سے اجازت لی، میں نے کہا مجھے اس پہ کچھ وقت درکار ہے. پھر یورپین یونین حقوق پاکستان کی میں بہت مشکور ہوں، معاہدہ کی بہت مشکور ہوں جو یہ آج کا پورا پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہیں، اور ہماری یہ جو یہاں خاتون بیٹھی ہیں سیما جعفر صاحبہ، انہوں نے انتھک محنت کی ہے سارے پروگرامز میں ہمارے ساتھ. اور شاذل یہاں موجود نہیں ہے، میں شاذل کی بھی تعریف کرنا چاہتی ہوں. اور جو انہوں نے اسٹریٹجک پلان لکھنے کے لیے ہمیں ایک صاحب دیے ہیں ڈاکٹر اسامہ، وہ نہایت ہی قابل ایک اسکالر ہے پاکستان کا، جو ایک انٹرنیشنل نام بھی ہے.
تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس وقت سائملٹینیسلی سول سوسائٹی کی کنسلٹیشن وہ لے رہے ہیں. اور میں چونکہ میڈیا کے ساتھ میرا ایک ذاتی تعلق بھی رہا ہے اور میں چاہتی تھی کہ دوبارہ سے اس تعلق کو ہم بنائیں, تو میں نے کہا میڈیا والے پلان میں خود بیٹھوں گی. تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہم اسٹریٹجی جو تھی وہ بلو ایریا میں بیٹھ کے میں اور ڈاکٹر اسامہ بنا سکتے تھے, لیکن پھر صوبوں کو جب ہم بھیجتے تو صوبے اس کو اون نہ کرتے. تو ہم نے کہا ایسا نہیں ہے, یہ اسٹریٹجی 2 گھنٹے میں نہیں بنے گی اور نہ ہی میرے آفس میں بنے گی. میں ہر پاکستان کے صوبے میں جاؤں گی, وہاں کے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کروں گی اور پھر واپس آ کے اس پلان کو بنائیں گے. تو خود بخود ایک بہت مشکل راستہ جو ہے وہ ہم نے چن لیا ہے. اب اس پہ ظاہر ہے ہمیں ٹائم بہت لگ رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا پلان اس سے پہلے نیشنل کمیشن میں نہیں بنا جس پہ اتنی مشاورت کی گئی ہو. ہم نے ابتدا میں بلوچستان, گلگت بلتستان, پنجاب اور KPK اور سندھ, یہ سب صوبے مکمل کر لیے الحمدللہ. اب صرف 2 تاریخ کو AJK کا دورہ باقی رہ گیا. آج اسلام آباد کی کنسلٹیشن تھی, اس کے بعد پھر فائنل پلان ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم جب صوبوں میں جاتے ہیں تو صرف ہم یہ میڈیا کے ساتھ اور سول سوسائٹی کے ساتھ بات نہیں کرتے, ہم شروع کرتے ہیں چیف منسٹر پہ کال آن, گورنر پہ کال آن, لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دا ہاؤس, اس کے بعد ویمن پارلیمنٹیرینز کو, ویمن پارلیمنٹیرینز کے کوکسز کو, جو بھی خواتین سے متعلقہ مشینریاں اس صوبے میں ہوتی ہیں ان کو ہم ٹچ کرتے ہیں, ان کو ہم بلاتے ہیں مشاورت کے لیے. پھر ہم پولیس اسٹیشن جو خواتین کے ہیں, جو کرائسس سینٹرز ہیں, جو جیلیں ہیں, جو خواتین کے ادارے ہیں جیسے اپوا ہے, اس قسم کے جو بڑے نامور ادارے, ان کو پرسنلی وزٹ کرتے ہیں. تو مشاورت تو اتنی زیادہ ہوئی ہے اس میں, اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں وہ ڈسکور کی ہیں جو گیپس بھرنے والی ہیں. لیکن ہم نے ایسی بھی چیزیں ڈسکور کی ہیں کہ بہت کام ہوا ہے, اس کے بارے میں آگے ہی نہیں ہے لوگوں تک. فار ایگزامپل, جو ایک ایپ پنجاب گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کی ہے خواتین کی سیکیورٹی کے لیے, وہ ایک زبردست ایپ ہے. خواتین کے پاس, ہر عمر کی خواتین کے پاس وہ ایپ ٹیلی فون میں ڈاؤن لوڈڈ ہونی چاہیے. اور میں نے اس کا ایک ٹرائل کیا, سرپرائز, ان کو نہیں پتا تھا میں کون. تو میں جہاں کھڑی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ 7 to 8 منٹس ہے ہمارا رپورٹنگ ٹائم اینڈ وی ول بی دیئر. پھر میں نے انہیں کہا کہ I'm sorry, I don't need you, میں کمیشن کی چیئر ہوں, میں آپ کو ٹیسٹ کرنے دیں. سو یہ بہت زبردست تھا. اور ابھی جو 14 اگست والے واقعے کے بعد جو رسپانس میں پنجاب گورنمنٹ نے جو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کرائسس مینجمنٹ سیل پورا بنایا ہے, اس میں ساری خواتین ہیں. لیکن سیٹ بیکس بھی تھے. جب میں کچھ پولیس اسٹیشنز میں گئی, اب میں ہر صوبے کا الگ الگ نام نہیں لوں گی کیونکہ چیزیں پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں, ان جنرل بات کروں گی. سو میں نے جب ان پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا اور میں نے یہ سوال کیا پولیس کی جو وہاں تھانوں کی انچارج خواتین کی, بہت اسمارٹ کئی خواتین تھیں, جس سے میرا دل فخر سے بلند بھی ہو گیا کہ اتنی اچھی زبردست قسم کی DIG اور کیا کیا آفیسز بن گئی ہماری ماشاءاللہ. لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ FIR کاٹ سکتی ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ یقین مانیں مجھے اتنا دکھ ہوا, میں مطلب ہے کہ میرے جیسے بندے کے لیے, جب میں نے 2005 میں خواتین کی وزارت چھوڑی تھی, اس وقت بھی یہی المیہ تھا کہ FIR تھانے بنے ہوئے ہیں پر FIR نہیں کرتی کیونکہ ٹرین پولیس آفیسرز ہمارے پاس نہیں ہیں. سو 21 میں گئی اور وہ کہتے ہیں FIR نہیں کرتی, تو دکھ تو ہونا تھا نا. سو بات یہ ہے کہ گیپس بہت زیادہ ہے. ٹرینڈ پولیس آفیسرز کی ہمیں ضرورت ہے. بلوچستان میں ہمیں پولیس خواتین آفیسرز کی بھرتیوں کی ضرورت ہے, بھرپور ڈرائیو ہم چلانا چاہتے ہیں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ جہاں خواتین وزراء میں کمی ہے وہاں کیبنٹس میں ہم وزراء ڈالیں. جہاں ویمن کوکسز نہیں بنے ہوئے وہاں پر ویمن کوکسز کو ہم ترتیب دیں, اسٹرینتھن کریں, ان کو مضبوط کریں ویمن کوکسز کو, کیونکہ پارلیمنٹ میں بہت سارے ڈیسیژن میکنگ ہو جائے گی نا, سول سوسائٹی تو بعد میں آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے اپنے کمیشنز ہیں وہ اس وقت تمام کے تمام اس ملک میں ان پلیس نہیں ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے تو بازو کٹ جائیں گے اگر ہمارے سارے کمیشنز ان پلیس نہیں ہوں گے. سو ہم نے اس کو پش کیا. الحمدللہ 2 خوشائن باتیں بلکہ 3 یہ ہوئی ہیں کہ پنجاب میں کمیشن کی چیئر کے لیے اشتہار آ چکا ہے, نام شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں, اور جلد ہی ایک خاتون کا انتخاب ہو جائے گا.
पंजाब का कमीशन बना हुआ है, सिर्फ चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट बाकी है और चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि वो भी बहुत जल्द कर देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब से ने रिक्वेस्ट की कि खवातीन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज में इजाफा करें, उन्होंने कहा मैं 3 में करूंगा, हमने कहा 4 में करूंगा, उन्होंने कहा मैं 4 का इजाफा करूंगा। कुछ चीजें हमने पेशरफ्त की है। स्पीकर केपीके असेंबली का हमने देखा, दीवार पे उन्होंने हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून लगाया हुआ, दीवार पे आवेजा था जो रिक्वायरमेंट है एज पर लॉ। लेकिन हमने जब पूछा कि क्या हरासमेंट की इंक्वायरी कमेटी मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि हमारी असेंबली पहली असेंबली होगी जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस की इंक्वायरी कमेटी बनाए। अब ये बहुत बड़ी बात है। जितने मीडिया हाउसेस के नुमाइंदे यहाँ बैठे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून आपकी दीवार के ऊपर आवेजा जरूर होना चाहिए। खवातीन आप लोगों को इसके बारे में खुद आवाज उठानी होगी और जो कमेटीज हैं उनको फौरी तौर से बनाया जाना चाहिए। और उन कमेटीज में मैंने ऐसी कमेटीज भी देखी हैं जिसमें सिर्फ मर्द हैं। हरासमेंट का कानून दोनों तरफ से लागू होता है, ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। लेकिन इसमें रिक्वायर्ड नंबर होना चाहिए मेंबर्स का। ऐसा नहीं हो सकता कि खवातीन हो ही ना और सिर्फ मर्दों में मुश्तमिल कमेटी बना दी जाए। और कम से कम 2 खवातीन जरूरी है, खातून अगर है तो 1 नहीं हो सकती, कम से कम 2। ये चीजें जो बेसिक स्टेप्स हैं हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। काम इतना आसान नहीं है। हम यूनिवर्सिटीज तक का, खवातीन की यूनिवर्सिटीज उन तक का दौरा कर रहे हैं और कई बहुत बड़े बड़े इस वक्त बेंचमार्क्स थे। जब बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी उस वक्त हमारे ज़माने में दौर में हमने बनाई थी, तो मैंने जब छोड़ी थी वो यूनिवर्सिटी तो 96 स्टूडेंट्स थे उसमें, और मैंने जब इस दफ़ा विजिट किया तो उसमें 7,500 बच्चियां पढ़ रही थी और उसमें 3 एक्सटेंशंस थी यूनिवर्सिटीज़ की जो हो चुकी थी। तो बड़ा अच्छा लगा वो काम कि इतना ज़बरदस्त काम हुआ। इसी तरह से अब हमारी ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान का हमने मसवदा तैयार कर लिया है हमारे वकील साहब ने। बहुत जल्द हम गिलगित बल्तिस्तान जाके उस लॉ को अप्रूव करवाएंगे। चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने अप्रूवल दे दी है वर्बली हमें, उनके लॉ मिनिस्टर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा मसवदा जाएगा, वहां भी कमीशन का क़याम अमल में हम ले आएंगे। बलूचिस्तान का इश्तिहार भी आ चुका है, बलूचिस्तान का कमीशन भी बन जाएगा इंशाल्लाह। अगर ये सारे कमीशंस बन गए, इनको हमने मजबूत कर दिया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाए, क्योंकि हम अकेले बैठ के इस्लामाबाद में कोई काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क को हम अपने साथ लेकर चलें। एक तो आपको ये कहना था। दूसरा जिसमें मुझे आपकी मदद दरकार है वो ये है कि 16 दिन होते हैं एक्टिविज्म के पूरी दुनिया में जो ग्लोबली सेलिब्रेट किए जाते हैं। वो शुरू हो रहे हैं 25 नवंबर से और 10 दिसंबर को ये खत्म हो जाएंगे 16 दिन। उन 16 दिनों में हर रोज भरपूर एक्टिविटी पूरा मुल्क करेगा। हमने हर मिनिस्ट्री को, विमेन यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, मतलब जो हमें अदारे नजर आ रहे हैं प्रोमिनेंट, सिविल सोसाइटी तो खैर ऑन बोर्ड है, वो हमारे बगैर भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन उनको हमने ये दरखास्त की कि जो सिविल सोसाइटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या छोटी भी हो हमारे साथ मिलके कोई एक्टिविटी करना चाहेगी तो NCSW खुला है, क्योंकि हम अकेले अंधेरे में कोई काम नहीं करना चाहते, हम कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं। तो अभी भी जो हमारी कंसल्टेशन थी उस पर हमने विमेन कॉकस की चेयर साहबा को बुलाया हुआ था, नेशनल असेंबली से मुनज़्ज़ा हसन साहबा को हमने बुलाया हुआ था, हमने कमीशन की चेयर को बुलाया हुआ था अफशा साहिबा को, हमने इसमें माइनॉरिटीज की चेयर को बुलाया था शनीला रूथ साहबा को। ये सब खवातीन हमारी वहाँ चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर थी। तो हम जहाँ जाते हैं प्रोग्राम्स में, जहाँ जहाँ खवातीन आला मुकामात पे बैठी होती हैं उनको टच करते हैं, उनको बुलाते हैं, एक छत के नीचे बिठाते हैं ताकि आप आपस में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ सके। तो ये जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म है, इसमें एक बहुत बड़ा जो हम काम करने जा रहे हैं वो एक नेशनल जेंडर डेटा पोर्टल बना रहे हैं, और उस पे ये होगा कि एक क्लिक से आपको पाकिस्तान में जेंडर के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सके। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, वायलेंस पे, जिस इशू पे, जिस सब्जेक्ट पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, क्योंकि हो ये रहा है कि चूंकि हमारे पास डेटा ही नहीं मौजूद, तो बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान को नीचे लाया जाता है, लिस्ट में ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की जाती है दुश्मन मुल्कों की तरफ से, क्योंकि डेटा ही नहीं होता।
اور جب اوتھینٹک ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا وائلنس پہ یہ نمبر ہے اور فلاں چیز پہ ایجوکیشن پہ یہ نمبر ہے اور ہیلتھ پہ یہ نمبر ہے. تو اس لیے ہم نے یہ ڈیٹا پورٹل بنا دیا ہے. اس کی انوگریشن انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان خود کریں, اور یہ ایک بڑا پروگرام ہوگا. اس میں ہم سب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. یہ ایک پروگرام ہے, میں آپ کو مثال دے دوں. ایک پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں کووڈ کے اوپر. ہم نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے, اور وہ جو کووڈ-19 کے اوپر رپورٹ ہے اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جینڈر لینس سے کووڈ کے کیا اثرات تھے جو کسی نے نہیں دیکھے. اور اس پہ ہم اسد عمر صاحب کو دعوت دیں گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ جب NCOC بیٹھے تو اس میں ایک خاتون ضرور بیٹھے. کیونکہ دیکھیے آج جو فرسٹریشن سڑکوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی, صرف یہ وجہ نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو فائنینشلی لوگوں کے لاسز تھے, جو اکنامک امپاورمنٹ کا امبیلنس ہوا کووڈ کے دنوں میں, اور جو مرد حضرات ہمارے گھروں پہ بیٹھے ان کی بہت ساری فرسٹریشن اپنی بچیوں پہ, اپنی بیویوں پہ نکلی. تو وہ سارے اثرات ہیں جو ہم نے اس کووڈ رپورٹ میں ڈالے, اور یہ فرسٹریشن صرف مردوں کی نہیں تھی, عورتوں کی بھی تھی. سو ہم نے اس کو جینڈر لینس سے ایک مکمل رپورٹ تیار کی ہے, اس کو بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو بڑا پروگرام ہے جو آپ لوگوں سے متعلقہ ہے, پہلی دفعہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہم 40 میڈیا فیلوشپس آفر کریں, اور اس میں ہم پیورلی میرٹ کے اوپر ہم اس کا انتخاب کریں گے. پاکستان کے ہر صوبے کی انشاءاللہ اس میں نمائندگی ہوگی. اس میں ہم کوشش یہ کریں, ظاہر ہے کہ تعداد خواتین کی زیادہ ہو, وہ تو ہم جو بھی کرتے ہیں اس میں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے, لیکن ہم اس میں مردوں کو اپلائی کرنے کے لیے بہت انکریج کریں گے میل جرنلسٹ کو, کیونکہ دیکھیے سینسٹائزیشن کی ضرورت خواتین کو کم ہے اور میل جرنلسٹ کو زیادہ ہے. اور اس میں ہم اس ایسپیکٹ سے آپ سے بات کریں گے کہ جب آپ ایک خبر لگاتے ہیں, خاص طور سے فرض کریں ایک ریپ وکٹم کے بارے میں, ایسڈ برن وکٹم کے بارے میں, ان کے لواحقین کو آپ انٹرویو کرتے ہیں, ان کی تصاویر شائع کرتے ہیں, وہ کس طرح ہونی چاہیے. تو یہ پروگرام ہم IBA میں منعقد کریں. یہ ٹریننگ IBA کراچی میں ہوگی. سو اٹس اے ویری انٹینس پروگرام, اور اس میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گی کہ اس کے بارے میں بات بھی کریں. اشتہار ہم دے چکے ہیں اور ویب سائٹ پہ ہم موجود ہیں, اور کچھ لوگوں کو تو میں نے وہ پرائیویٹلی وہ بھیجا بھی تھا, لیکن آج ہم دوبارہ اس کے ویب سائٹ شیئر کر لیں گے اور سارا ایڈریس وغیرہ. تو پلیز میں انکریج کروں گی آپ لوگوں سے کہ اس اسکالرشپ کے لیے آپ لوگ اپلائی کریں, اس فیلوشپ کے لیے. دوسرا یہ ہے جی کہ یہ جو 2 ہفتے کے بعد ہمارے نمائندے واپس جائیں گے ٹرین ہو کے, تو پھر میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی اور ریکوائرمنٹ بھی ہوگی اس کورس کی کہ وہ اپنے اپنے میڈیا ہاؤسز میں, اپنے اپنے دفاتر میں کم از کم 5 لوگ ایسے ہوں گے جن کو وہ فردر ٹرین کریں گے. وہ ہمارے مین ٹرینرز ہوں گے, اور وہ آگے اپنے 5 لوگ اپنے نمائندے 10 کر لیں تو بہت بڑی بات ہے, مگر اگر 5 بھی ہو جائے تو ہم خوش ہیں, ان کو کریں ٹرین. یہ جو ٹیم ہماری نکلے گی یہ NCSW کی جینڈر لینس کے ساتھ دیکھنے والی ایک میڈیا کی ٹیم ہوگی. آج کے دور میں میڈیا کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ہر قدم پہ ہر وقت ضرورت ہے. میرے پچھلے ادوار میں میڈیا نے میرا بہت ساتھ دیا, بہت. جب پورا ملک میرے خلاف ایک دفعہ کھڑا ہو گیا تھا تو اس وقت میڈیا میرے ساتھ تھا. یہ بڑی عجیب بات تھی, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اس وقت ہوا. سو میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے, آج میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں, میں نے اور شہروں میں نہیں کی کیونکہ یہ میرا اپنا شہر ہے, اور جب آپ اپنے شہر میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ پلیز NCSW کو اس وقت دیکھیے, ہمیں اپنا نام بھی دوبارہ سے بنانا ہے کہ NCSW از نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن. میرا ڈرائیور جب کورٹ کی کھڑکی کہتا ہے کہ چیئرپرسن NCSW, تو وہ کہتے ہیں کون ہے بھائی چیئرپرسن؟ وہ کہتا ہے جی سینیٹر نیلوفر بختیار. کہتے ہیں آ جائیں میڈم. آپ سمجھ رہے؟ سو لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہے اس وقت, شناخت بھول گئی ہے. NCSW ایک بہت اہم ادارہ ہے خواتین کے سٹیٹس کے بارے میں. صرف حقوق کی جنگ ہم نے نہیں لڑنی, ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کرنی ہے. دیکھیے ایک ہم بڑا میجر جو پروگرام لاہور میں کروا رہے ہیں ان 16 دنوں میں, اس میں ہم ویمن چیمبرز کے ساتھ
प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें हम अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, शोकेस करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की औरत की जितनी सक्सेस स्टोरीज इस वक्त है वो काउंटलेस है। मतलब है मुझे ऐसी ऐसी जबरदस्त खवातीन मिलती है, मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैंने तो जिंदगी ज़ाया की, मैं अपने आप को बड़ा तुरंत काम